پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز ہو گئی، تمام سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دیں۔ ڈاکٹروں کے مشورے کو نظر انداز کر کے فضل الرحمان نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اب طبیعت بہتر ہونے تک آرام کریں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا بیان۔ دہشت گردوں سے پوری ریاستی طاقت کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ، پاک سرزمین کے ہر انچ پر ریاست کی عملداری یقینی بنائی جائے گی۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام، صوبائی اپیکس کمیٹیاں بحال کرنے کا فیصلہ، کسی ملک کو دہشت گردوں کو پناہ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کا حق رکھتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ، کالعدم ٹی ٹی پی تمام کارروائیاں افغانستان سے کر رہی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا انٹرویو۔ قومی سلامتی کمیٹی نے ملکی معیشت پر بھی اہم فیصلے، اقتصادی روڈ میپ پر اتفاق کر لیا، کرنسی کی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے، ملک میں درآمدات بھی محدود کرنے پر اتفاق۔ معاشی آزادی کے بغیر ملکی خود مختاری یا وقار دباؤ میں آتا ہے، سماجی و اقتصادی ترقی کو ترجیح دی جائے گی، مسلح افواج محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کریں گی، سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ۔ ڈالر کی قلت پر قابو پانے کے لیے حکومت کا ایکشن، حوالہ ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک سے رقوم بھیجنے والوں کے نام بھی ایف آئی آر میں شامل کرنے کا فیصلہ، بلیک مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروخت اور بغیر رسید کرنسی رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے بھی قانون سازی ہوگی۔ بلاول ہاؤس میں اتحادیوں کی بڑی بیٹھک سے پہلے آصف زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزراء کی بلدیاتی حلقہ بندیوں سے متعلق بریفنگ۔ ایم کیو ایم وفاق میں بھی اتحادی ہے، وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا، ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ سابق صدر نے سیاست میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے کا پیغام دے دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے مذاکراتی وفد کی بلاول ہاؤس سے پہلے گورنر سندھ سے مشاورت، مجوزہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کامران کسوری نے شہر قائد کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو جوڑنا مشن قرار دے دیا، کراچی کو روشنیاں لوٹانے کا عزم۔ پنجاب کی سیاست میں بھی اہم موڑ، نون لیگ کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ، اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ نون لیگ نے فیصلہ پیپلز پارٹی کی مشاورت سے کیا، نمبر پورے نہ ہونے پر تحریک عدم اعتماد واپس لے لی گئی۔ ذرائع کا دعویٰ، پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 کے بجائے 9 جنوری کو طلب، قانونی پیچیدگیاں حل کر کے اسمبلیاں توڑیں گے، اسپیکر سفطین خان کا موقف۔ انہوں نے کہا کہ جی ان پہ پنجاب میں جانے میں پابندی لگائی جائے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ ایف آئی آر کاٹے، میں پنجاب جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ کس میں مزہ آئے گا، میں وہاں پہ ہاتھ لگاتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں یہ پابندی بھی لگا کے دیکھیں، یہ ایف آئی آر بھی کاٹ کے دیکھیں، یہ گرفتار بھی کر کے دیکھیں۔ تحریک انصاف نے شرجیل میمن کا چیلنج قبول کر لیا، عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن اور وزیر بلدیات ناصر شاہ کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کا فیصلہ، دونوں رہنماؤں پر پنجاب میں ایم پی ایز کی وفاداریاں خریدنے کا الزام۔ اسٹیبلشمنٹ نے احتساب کے معاملے پر لال بتی کے پیچھے لگایا، اندازہ ہو جاتا احتساب نہیں ہونا تو اسمبلی سے توڑ دیتے۔ عمران خان نے ایک بار پھر ایکسٹینشن غلطی قرار دے دی، مبینہ بڑے مافیاز کے خاتمے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مدد بھی مانگ لی۔ تنقید کا مؤثر جواب نہ دینے پر پارٹی ترجمانوں کی باس پرس، جارحانہ جواب نہ دینے پر پارٹی چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب، 4 نکاتی ایجنڈے میں ملکی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر غور شامل۔ وفاقی کابینہ کو قومی سلامتی کمیٹی میں ہونے والے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ 20 ادویات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے منظوری دے گی۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں قابل سماعت قرار، الیکشن کمیشن اور وفاق کی اپیلوں پر فریقین کو 9 جنوری کے لیے نوٹس جاری۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں یہ اصول طے ہوا تھا کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری نہیں کر سکتی، چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ متنازع ٹویٹس کیس میں اعظم سواتی کی درخواست ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کے رہنما کو رہا کرنے کا حکم، حکومت پی ٹی آئی رہنماؤں کو جیلوں میں رکھنا چاہتی ہے، انہیں صرف اپنی چوری کی فکر ہے، اب اعظم سواتی کی رہائی میں بھی سستی کرے گی، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا دعویٰ۔ مونی صلاحی کے مبینہ فرنٹ مین کے خلاف بھی انکوائریاں شروع، ایف آئی اے نے ارشد اقبال کو 3 جنوری کو طلب کر لیا، 3 افراد کے اکاؤنٹ سے مونی صلاحی کے اکاؤنٹس میں رقوم منتقل ہوئی، ایف آئی اے کا موقف، کیس ہائی کورٹ نے خارج کر دیا، جو کرنا ہے کرنے، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مونی صلاحی کا رد عمل۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات، دونوں ممالک میں تعاون اس سال بھی جاری رکھنے کا عزم، عوامی رابطے مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، سیلاب متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان مجاہد میں ڈاکو بنگلے کا صفایا کر کے فرار ہو گئے، 40 لاکھ روپے نقد، طلائی زیور اور قیمتی سامان چوری، بنگلہ مالکان ایک ہفتے سے اسلام آباد میں تھے، گھریلو ملازمہ پر چوری میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا۔ آئی ایم ایف کی 2023 میں عالمی معیشت کے لیے انتہائی سخت ہونے کی وارننگ، عالمی معیشت کے ایک تہائی حصہ کساد بازاری کا شکار رہے گا، جو ممالک محفوظ رہیں گے وہاں بھی منفی اثرات پڑیں گے۔
امریکہ، یورپ اور چین سب کو معاشی سست روی کا سامنا ہوگا۔ IMF سربراہ کرسٹولینا جارجیوا کا خدشات کا اظہار۔ تھر واسی سستے آٹے کے حصول کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ مٹھی، اسلام کوٹ اور چھاچروں میں کھریوں کا سستے آٹے کے لیے احتجاج، سندھ حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ آٹا 5,000 روپے من تک پہنچ گیا، جو پہنچ سے دور ہے، مظاہرین کی دہائیاں، حکومت سے سستے آٹے کی فراہمی کا مطالبہ۔ معاشی بدحالی کے دور میں خوشحالی کی نمائش۔ سیالکوٹ کی تحصیل سمبڑیال میں شادی کے دوران ملکی اور غیر ملکی کرنسی، موبائل فونز اور کپڑوں کی برسات۔ دلہا کے بھائیوں اور دوستوں نے مال لٹانے کے لیے خصوصی ٹرک تیار کرائے۔ برف باری کے بعد بالائی علاقوں میں شدید سردی کا راج۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات پر سیاح نرم دھوپ کا لطف اٹھاتے رہے۔ مری روڈ سمیت کئی مقامات پر بند سڑکیں کھول دی گئیں۔ بلوچستان میں قلعات سمیت قریبی علاقے برفانی ہواؤں کی لپیٹ میں آ گئے۔ پارہ -6 ڈگری تک گر گیا۔ کراچی میں بھی آئندہ چند۔ امریکہ میں برفانی طوفان بم سائیکلون گزر گیا، خون جما دینے والی سردی چھوڑ گیا۔ کئی انچ برف کی تہ جمنے سے شہری گھروں میں محصور۔ کیلیفورنیا کی سڑکوں پر گاڑیاں پھنس کر رہ گئیں۔ سین فرانسسکو میں طوفانی بارش سے سڑکوں پر سیلابی صورتحال۔ فلپائن کے 10 صوبوں میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ پاک نیوزی لینڈ دوسرے ٹیسٹ میں کیویز اوپنرز کی شاندار بیٹنگ۔ مہمان ٹیم نے پہلے روز 6 وکٹوں پر 309 رنز بنا لیے۔ ڈیوان کانوے کی شاندار سنچری، ٹام لیتھم کے 71 رنز۔ پاکستان کی طرف سے آغا سلمان کے 3، وسیم شاہ کے 2 اور ابرار کا 1 شکار۔ عبداللہ شفیق نے ڈیوان کانوے کا کیچ ڈراپ کر دیا۔ مفت انٹری کی پیشکش بھی پرکشش ثابت نہ ہوئی۔ پاک نیوزی لینڈ دوسرے ٹیسٹ میں داخلہ مفت ہونے کے باوجود کراچی کے شائقین نے اسٹیڈیم کا رخ نہ کیا۔ PCB نے اسکول کے طلبہ کو اسٹیڈیم لانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔